حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کو دین متین کے کام کرنے کے لیے کھڑا کیا، اسے جناب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عرصے کے بعد منہ مبارک سے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کی اے امیر المومنین کیا آپ مسواک نہیں کرتے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اے میرے محبوب کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پر تم لوگوں نے تو آنسو بہا لیے، گریہ وزاری کی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے صدمے کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ابوبکر کا دل جل گیا ہے۔ کہا کہ ابوبکر کے دل کے جلنے کی بو آتی ہے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے صدمے کو سہا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی فرماتے ہیں تمام صحابہ کو کھڑا کیا، تمام صحابہ کو کھڑا کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق تخت خلافت پر براجمہ ہوتے ہیں۔ 2 سال 2 مہینے اور کچھ دن حضرت ابوبکر صدیق تخت خلافت پر براجمہ رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آپ فتوحات کی ایوریج نکالیں تو 80 مربع میل علاقہ ہر روز فتح ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے اٹھائے ہوئے صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق تخت اقتدار پر براجمہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی قوانین 36 لاکھ مربع میل تک پھیل جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی حکومت آدھی دنیا تک پھیل جاتی ہے۔ حضرت طارق بن زیاد اندلس کے دروازے پر پہنچتے ہیں، انہوں نے اندلس کے دروازے پر جا کر اسلام کا پھریرا لہرایا۔ یہ بہت دیر کی کہانی نہیں، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے۔ پھر حضرت طارق بن زیاد کے بعد محمد بن قاسم سندھ میں آتے ہیں، انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ یہ بھی کوئی بہت دیر کی کہانی نہیں، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ماوراء النہر کے علاقے میں پہنچ گئے، انہوں نے چائنا کو فتح کیا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق کے اٹھائے ہوئے صحابہ نے ایسی عظیمت کی داستان رقم کی، علامہ اقبال علیہ رحمت تڑپ کر بول اٹھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اٹھائے ہوئے صحابہ نے ایسی عظیمت کی داستان رقم کر دی، تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آپ جبل طارق کو جا کر دیکھیں جہاں پر 500 قدوسی آئے تھے، وقت کے بادشاہ نے جاسوس کو بھیجا جاؤ پتہ کرو یہ لوگ کون ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ وقت کے بادشاہ کو جاسوس آ کر بتاتا ہے، کہا جو لوگ آئے ہیں ان کی تعداد تو 500 کے قریب ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں۔ ان 500 قدوسیوں نے جبل طارق کے دروازے میں داخل ہو کر ایسی عظیمت کی داستان رقم کر دی۔ علامہ اقبال علیہ رحمت تڑپ کر بول اٹھے، کہا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اٹھائے ہوئے صحابہ نے ایسی عظیمت کی داستان رقم کی کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح زندگی گزاری ان کا گوشہ گوشہ گواہ ہے۔